السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موت کیا ہے؟ یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ ہم میں سے اکثر کو موت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، وہ بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو جائیں، یا ان کو تکلیف اس طرح کی آ جائے کہ انہیں لگے کہ شاید اب زندگی نہیں بچ سکتی، تو خیال آتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے۔ لیکن موت ایک اتنا بڑا مظہر ہے، آفاقی مظہر ہے، کہ اس کے بارے میں جاننے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب ہم زندگی میں اس کو جان سکیں، جب ابھی یہ امکان کم نظر آ رہا ہو کہ موت آنے والی ہے۔ اس سے پہلے ہی موت کو جان لینے سے ہی اس علم کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، جس طریقے سے زندگی بہت طلسماتی اور بہت ہی حیرت انگیز فینومینا ہے، اسی طریقے سے موت بھی ایک طلسماتی اور حیرت انگیز فینومینا ہے۔ جس طرح ایک سکہ ہوتا ہے اور اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک ٹیل ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سکہ جو ہے اس کا صرف ہیڈ ہی ہو اور ٹیل نہ ہو۔ جب بھی آپ ہیڈ کو پریزنٹ کریں گے تو ٹیل اس کے ساتھ ہی آئے گی، چاہے وہ نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے زندگی ایک حیات ایک سکہ ہے جس کا ایک سائیڈ جو ہے وہ زندگی ہے اور دوسری سائیڈ موت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جو عموماً ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ اگر موت کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو سب کہتے ہیں نہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسے جیسے کوئی اس طریقے کرنے سے موت کو اوائڈ کر سکتے ہیں یا ٹال سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے دوران ہی موت کے بارے میں اپنے کانسیپٹس کو بہت ہی کلیئر کر لینا چاہیے، اور خاص طور پر تربیت کے عمل میں اپنے بچوں کو اس موضوع پر ان سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ یہ وہ ایک موضوع ہے جس کے بارے میں ہم بچوں سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اپنے کسی بہت پیارے کی جدائی موت کی وجہ سے سہنا پڑتی ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں۔ ایون بڑی عمر کے لوگ بھی ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس بہت سے پیشنٹ ہوتے ہیں، 80 سال کی خاتون ہے، جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امی کو تو کینسر اور بہت پھیلا ہوا ہے، تو اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پر، کیونکہ موت کے بارے میں ہم نے پہلے کچھ جانا نہیں ہوتا۔ تو میں اس ویڈیو میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ میسیجز کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے، ایسے ہے کہ موت چونکہ ایک ایسا سوال ہے، کیونکہ آج تک کوئی شخص مرنے کے بعد زندہ ہو کے دوبارہ ہمارے پاس آیا نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایکچولی پتہ نہیں ہے کسی اس طرح کی شہادت کے ساتھ کہ جو ہمیں خود بندہ آ کے بتائے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے آفاقی سوال اور خاص طور پر موت کے سوال کے بارے میں ہماری جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق ہمارے عقیدے اور ہمارے فیتھ سے ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک طرح سے غیب کی باتیں ہیں، اور اس لیے اس کو صرف اپنی سائنٹیفک نالج کے ذریعے سے پڑھنا اور سمجھنا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ لہٰذا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں، جو کہ خدا کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود ہی ایک سائنٹیفک یعنی صورتحال کی وجہ سے کیمسٹری اور فزکس کے اصولوں اور بیالوجی کے اصولوں کے مطابق ایک بنی، اور اس میں ہم بھی اس اتفاقیہ پیدا ہو گئے جس طرح پودے پیدا ہو گئے، اور یہ اتنا خوبصورت اتفاق تھا کہ اس نے ایک زندگی کو شکل دے دی، اور اس فارم میں ہم موجود ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے ہم نے ایک وقت یہاں گزارنا ہے، اور اس کے بعد ہم یہاں جو ہی ختم ہوں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ تو دوبارہ سے اسی کائنات کا حصہ بن جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ بن جائے گی، نائٹروجن بن جائے گی، اور دوسرے اور جو کیمیائی عناصر ہیں ان میں تبدیل ہو جائے گی، اور ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا تو پھر دنیا میں کیا کریں؟ دنیا میں تو پھر ہر شخص اپنی مرضی منمانی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے لاز، قانون، اور اس کے لیے ایک اصولوں کا نظام دنیا میں وضع ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق لوگ زندگی گزاریں۔ ایک تو ہے یہ موت کے بارے میں، یعنی ان کا خیال ہے کہ بس جو زندگی ہے یہی ہے، اور اس کے بعد جب موت آئے گی وہ موت ایکچولی بایولوجیکل موت ہی ہے، کیونکہ جسم کے اعضاء جب کام کرنا چھوڑ دیں گے، چاہے وہ کسی حادثے کی وجہ سے ہو، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو، یا یہ ہے کہ وہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، جتنے بھی وہ مذاہب ہیں جو کہ یعنی زمینی، جن کو مذاہب کہتے ہیں، یعنی جن کو ہم جیسے ہندوازم ہے، جیسے بدھزم ہے اور جینزم ہے، ان کے اندر موت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور ان کے نزدیک یہ موت میں جو باڈی ہے یہ تو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک وہیکل ہے جس کے اندر ایک مسافر جا رہا تھا۔ وہ جو مسافر ہے وہ جاوید اقبال ہے، وہ جو اس کی روح ہے یا جو بھی وہ جاوید اقبال ہے،
وہ اصل میں یہ جسم نہیں ہے، اور جب اپنا ایک مادی سرکل پورا کر کے یہ جسم ختم ہو جائے گا تو یہ جو روح ہے، جو کہ ایک بڑی کائناتی روح جس کو ہم کاسمک کانشسنس کہتے ہیں، ایبسولوٹ کانشسنس کہتے ہیں اس کے مطابق، تو یہ روح اس کا ایک حصہ بن جائے گی، اور اس کے بعد یہ پھر کسی اور زندگی میں منتقل ہو جائے گی، پھر کسی اور زندگی میں منتقل ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ جس روح نے جسم میں رہتے ہوئے جس طرح کی زندگی گزاری ہوگی، جو اس کے کرما ہوں گے، اس کے مطابق پھر اس کو اگلا جسم الاٹ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاؤن گریڈ ہو جائے اور کسی جانور کی شکل میں آ جائے، یا وہ کسی اپ گریڈ ہو جائے اور زیادہ بہتر شکل کے اندر آ جائے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا جائے گا تا وقتے کہ روح کا وہ والا حصہ جو کہ کل کا ایک جزو ہے، وہ اپنا یہ بایولوجیکل سرکل سالہ کا سارا پورا کر لے، تو ایک وقت میں جب وہ بالکل پیور ہو جائے تو وہ پھر اس لائف کے سائیکل میں سے باہر نکل جائے گا، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ایٹرنٹی کا حصہ بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے سپر کانشسنس کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک خیال ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وہ مذہب ہیں جو کہ ڈیوائن مذہب ہیں، اور جو کہ جوڈازم اور کرسچینٹی اور اسلام، تو ان مذاہب کے، اور کسی حد تک سکھزم، تو ان مذاہب کے اندر بنیادی طور پر یہ ہے کہ موت انسان کو ایک فیز میں سے لے جا کر دوسرے فیز میں لے جائے گی، اور اس میں ایک اینڈ آف ٹائم ہوگا، ایک وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر دی جائے گی، اور جو انسان جو پہلے سے مرتے جا رہے ہیں، کنٹینیوسلی مرتے جا رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے، اور پھر ایک ڈے آف ججمنٹ آئے گا جس میں کہ یہ سارے کے سارے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہو کے پھر جس طریقے سے یہ زندگی گزاری ہوگی اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ان کو ریوارڈ یا پنشمنٹ الاٹ کی جائے گی۔ تو یہ ہے۔ اچھا، لہٰذا مجھے نہیں پتا آپ سننے والے آپ میں سے ہندو ہوں گے، سکھ ہوں گے، کرسچن ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے عقائد اس سے مختلف ہوں گے، لہٰذا اس کے حساب سے زندگی موت کے بارے میں ان کی اپنے اپنے ایک امیجنیشن ہوگی۔ میرا اس ویڈیو کے ذریعے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم موت کے اویئرنیس کو زندگی کے ساتھ رکھیں۔ آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، لیکن اگر آپ موت سے اویئر رہیں گے، اویئر کا مطلب ہے کہ ہر وقت یہ بات یاد رکھیں گے کہ ہم سب فانی ہیں، اور ایک وقت میں ہمیں ختم ہو جانا ہے، ہماری اس باڈی کو ختم ہو جانا ہے۔ جو وہ بعد میں ہوگا، وہ کیا ہوگا اس سے قطع نظر، اس دنیا کے اندر رہتے رہتے یہ خیال کہ میں نے مر جانا ہے، یہ خیال اتنا پازیٹیو خیال ہے اور اتنا زیادہ موٹیویٹنگ خیال ہے کہ اس خیال کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت زبردست طریقے سے ڈسپلن کر سکتا ہے۔ وہ تمام اصول، وہ تمام قوانین، وہ تمام موریلٹی، وہ تمام ایتھکس، وہ اچھائیاں، وہ کردار کی بلندیاں، وہ سب کی سب ان پر کاربند ہونا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی موت کے بارے میں ہر وقت ہوشیار رہے اور اس کو یاد رکھے۔ تو باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، میں اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کو صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں موت کو ہمیشہ ایک انیویٹیبل، یعنی ایسا ناگزیر مظہر کے طور پر اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس جو اویئرنیس ہے اور یہ جو ہمارا خیال ہے، اس خیال کو مرکزی حیثیت ہونی چاہیے ہماری زندگی گزارنے کے تمام فیصلوں میں۔